جو بیمار آئے شفا پا کے جائے، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے روحانی علاج اور استخارہ، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت ہم سنتے ہیں۔ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کی ابتدا میں ایک ہوتا ہے آج کا روحانی علاج سیگمنٹ لے کر آتے ہیں ہم، اور یہ روحانی علاج ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر کوئی مسئلہ اس سے متعلق آپ کے ساتھ ہو، آپ کے گھر میں سے، آپ کی فیملی میں سے، آپ کے جاننے والوں میں سے کسی کے ساتھ ہو، تو وہ بھی آپ اس پر آپ عمل کر سکتے ہیں۔ روحانی علاج آپ دوسروں کو بھی بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ہم پہلے آج کا روحانی علاج۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیش خدمت ہے آج کا روحانی علاج۔ آج کے روحانی علاج میں ہم نزلہ و زکام سے بچنے کا روحانی علاج پیش کر رہے ہیں، کیونکہ گرمیاں ہیں، اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ لوگ گرمی میں سے آتے ہیں اور ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے فوراً نہا لیتے ہیں یا اے سی کی ہوا کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس سے یہ مرض لاحق ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اب جن کو نزلہ زکام کا مرض لاحق ہو گیا ہو، تو آئیے اس سے بچنے کے لیے آپ کو روحانی علاج پیش کرتے ہیں۔ 3 دن تک روزانہ سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 3 بار پڑھنی ہے، اور یہ پڑھ کر اول آخر 3 بار درود پاک بھی پڑھے اور اپنے اوپر دم کرے۔ اگر مریض خود نہ پڑھ سکتا ہو، نزلے زکام کی شدت ہو، تو گھر کا کوئی بھی فرد پڑھ کر مریض پر دم کر دے، انشاءاللہ عز و جل مرض سے نجات حاصل ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا نزلہ زکام بخار کے حوالے سے روحانی علاج۔ گرمی کا موسم ہے، اب بعض اوقات کام کرتے ہیں، کام کاج سے آتے ہیں، گرمی میں سے آتے ہیں، فوراً گھر کے اندر فوراً ٹھنڈا ٹھنڈا پانی چاہیے ہوتا ہے، صحیح۔ اب ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پی لیا تو اب ہو سکتا ہے کہ وہ گلا بھی خراب ہو جائے، نزلہ بھی ہو جائے، بخار چڑھ جائے، اور آتے کے ساتھ ہی بعض اوقات نہانا شروع کر دیتے ہیں، پسینہ بھی بہہ رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح ان چیزوں کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے، اپنی صحت کی، اپنی طبیعت کی فکر کرنا چاہیے۔ اللہ نہ کرے اگر جیسے کبھی نزلہ ہو جائے، زکام ہو جائے، بخار ہو جائے، اس طرح کا معاملہ اگر آپ کے ساتھ ہو، تو یہ جو آپ کو روحانی علاج بتایا گیا اس کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے۔ اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ بخار کے حوالے سے الحمدللہ عز و جل اس کے مخصوص تعویذات ہوتے ہیں جو آپ فی سبیل اللہ اوراد عطاریہ کے بستوں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل ان تعویذات کی خصوصیت یہ ہے کہ 12 گھنٹے کے اندر اندر الحمدللہ عز و جل بخار اتر جاتا ہے۔ تو آپ میں سے اگر کسی کو بخار ہو جائے، آپ کے بچوں میں سے اگر کسی کو بخار ہو، یا گھر میں کسی کو بخار ہو جائے، تو فوراً آپ اوراد عطاریہ کے بستوں سے بھی رابطہ کیجیے گا۔ اس کے مخصوص تعویذات ہیں جو آپ فی سبیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں، استعمال کیجیے گا۔ اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل 12 گھنٹے کے اندر اندر بخار آپ کا اتر جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کی کالز کی طرف بڑھنے کا۔ دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام جہازیز ہے، میری والدہ کا نام شمیم اختر ہے، میں ڈرائیور ہوں، میرے سے چھوٹے موٹے ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں جی، اس کا استخارہ بتا دیں۔ ڈرائیور ہیں اور ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں، اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے۔ استخارہ بھی کرواتے ہیں، روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے، اور جو بالخصوص ڈرائیور ہیں ان کے لیے بھی انشاءاللہ عز و جل ایک خاص وظیفہ مدنی چینل کے ناظرین آپ کو بتائیں گے، اور بالخصوص ڈرائیوروں کے لیے ہوگا جو گاڑی چلاتے ہیں، اور چاہے بائک ہو، رکشہ ہو، موٹر سائیکل ہو یا بڑی گاڑی ہو،
کار چلاتے ہوں تو ان کے لیے انشاءاللہ عز و جل خاص دعا ہم آپ کو بتائیں گے، تو وہ آپ نے گاڑی چلانے سے پہلے وہ دعا پڑھنی ہے، پھر گاڑی چلائیے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا، حادثات سے، نقصانات سے، ایکسیڈنٹ سے آپ محفوظ رہیں گے۔ وہ وظیفہ کیا ہے، وہ کون سی دعا ہے، جلدی سے ڈائری اور قلم ساتھ رکھ لیجئے گا، چند کالز لینے کے بعد انشاءاللہ عز و جل وہ دعا آپ کو بتاتے ہیں۔ جی الٹے سیدھے وہم آتے ہیں اور وسوسے آتے ہیں، ان کا پوچھنا تھا آپ سے۔ وہم اور وسوسے، اس کا چلیں انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں، مزید کال چلائیے گا۔ ہمارا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، میرا نام مریم ہے، میری والد کا نام فرید ہے۔ پڑھائی میں دل نہیں لگتا، چلیں استخارہ بھی کرواتے ہیں اور وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جی مزید کال چلا دیجیے۔ میرے کو ایک استخارہ کروانا ہے میری وائف کے حوالے سے، میرے بچوں کی امی کے حوالے سے۔ وہ بہت زیادہ بیمار رہتی ہیں اور ان کے اوپر جو ہے نا مقصد ایسا لگتا ہے کہ بھاری وزن کسی نے کندھوں پر رکھا ہوا ہے، اور دماغی پرابلم بھی ہے اور بہت زیادہ بیمار رہتی ہیں، کبھی کمر میں درد، بس ہڈیوں کا درد بہت زیادہ پریشان کرتا ہے۔ میرے کو ان کا استخارہ کروانا ہے۔ ان کا نام مدیحہ ہے اور ان کی والدہ کا نام مہر النساء ہے۔ صحیح انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے۔ سر میں درد رہتا ہے، کبھی جو ہے نا اس کا پیٹ خراب رہتا ہے۔ سر میں درد، پیٹ خراب، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ استخارے بھی کیے جانے۔ روحانی علاج کے حوالے سے جن اسلامی بھائی نے کال کی تھی، روحانی علاج پہلے سماعت فرما لی۔ جہاں بھائی آپ کا تو استخارہ ابھی ہم کرواتے ہیں اور جواب آپ کو بتائیں گے۔ ڈرائیور ہیں آپ اور آپ نے کہا کہ اکثر حادثے ہوتے رہتے ہیں نا، تو اس کا دیکھیں، اس کی ایک دعا ہے، جو گاڑی چلاتے ہیں اور ڈرائیونگ سے پہلے آپ یہ دعا پڑھ لیا کریں۔ سواری کی جو دعا ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون، یہ دعا ہے۔ سفر شروع کرنے سے پہلے آپ یہ دعا پڑھ لیا کریں انشاءاللہ عز و جل۔ دوران سفر حادثات سے، ناگہانی آفات سے، آفات و بلیات سے، ایکسیڈنٹ سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اسی طرح اگر آپ لمبے روٹ پر جا رہے ہیں اور لمبے ڈرائیو پر ہیں آپ، تو آپ ایسا کیجئے گا کہ سفر شروع کرنے سے پہلے آپ اپنا صدقہ یہ بھی نکال دیا کریں نا، صدقہ یہ نکال دیا کریں، صدقہ نکال کر پھر آپ سفر شروع کریں انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کا یہ صدقہ دینا، راہ خدا عز و جل میں صدقہ دینا، اس کا ماشاءاللہ عز و جل فائدہ یہ ہوگا کہ آپ حادثات سے، نقصانات سے محفوظ رہیں گے۔ ایک یہ، اسی طرح سفر میں آسانی اور کامیابی کا ایک روحانی علاج یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اسکرین پر بھی آپ یہ وظیفہ دیکھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ سفر شروع کرنے سے پہلے 11 مرتبہ آپ یہ پڑھ لیا کریں انشاءاللہ عز و جل۔ سفر میں آپ کو آسانی رہے گی، نقصان آپ کو نہیں ہوگا اور حادثات سے بھی محفوظ رہیں گے۔ یہ 3 روحانی علاج، ایک تو دعا سواری کی، پھر دوسرا لا الہ الا اللہ، یہ 2 روحانی علاج۔ تیسرا جو عمل آپ کو بتایا گیا کہ صدقہ نکال دیا کریں اور پھر آپ سفر پہ جائیں انشاءاللہ عز و جل، فائدہ حاصل ہوگا، حادثات سے محفوظ رہیں گے۔ وہم اور وسوسے، یہ دیکھیں وسوسے جب بڑھ جاتے ہیں نا مدنی چینل کے ناظرین، تو اور مزید اس کے بارے میں غور کرتا رہتا ہے بندہ، تو پھر وہ وہمی ہو جاتا ہے۔ اچھا، جب وہمی ہو جاتا ہے تو پھر یوں سمجھیے کہ وہ اتنا وہمی ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے، اس طرح کے وسوسے آنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہم کا پھر کوئی علاج ہے نہیں، ہے نا۔ بعض اوقات پھر بندہ نفسیاتی ہو جاتا ہے، صحیح ہے، نفسیاتی ہو جاتا ہے، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ وسوسوں کی طرف توجہ نہ دی جائے۔ روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل میں آپ کو عرض کرتا ہوں وسوسوں کا۔ اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام یا مقسطو، میم قاف سین طا، یہ روزانہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے انشاءاللہ عز و جل، آپ کے وسوسے ختم ہو جائیں گے۔ جب بھی وسوسہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ آپ پڑھ لیا کریں، صحیح، انشاءاللہ عز و جل وسوسے ختم ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ وسوسوں کی طرف توجہ ہی نہ دیں۔ جب توجہ ہی نہ دیں گے، سوچیں گے نہیں، غور و فکر نہیں کریں گے، تو یہ وسوسے آنا ختم ہو جائیں گے۔ اور ایک اور اہم بات دیکھیں، جب وسوسے زیادہ آتے ہیں نا تو بندہ مایوس ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اور عجیب و غریب اس کی کیفیت ہو جاتی ہے کہ اب میں کیا کروں۔ تو یاد رکھیے، کثرت سے وسوسے آنے سے پریشان نہیں ہونا، یہ ایمان کی پختگی کی علامت ہے۔ شیطان وہیں پر حملہ کرتا ہے کہ جہاں پر ایمان ہوتا ہے، شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح اس کا ایمان ضائع ہو جائے، اس کو وسوسوں میں مبتلا کر دیا جائے۔ تو اپنی صفائی ستھرائی کا اہتمام کریں، پاک و صاف رہیں، اچھا دیکھیں، اچھا سوچیں، اچھا بولیں، اچھی جگہوں پر اٹھنا بیٹھنا ہو، اچھی صحبت اختیار کریں، ہمیشہ باوضو رہیں۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل برے خیالات سے، بری سوچوں سے، برے وسوسوں سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔
اور طبیعت میں الحمدللہ عز و جل آپ ایک دم فریش ہو جائے گی آپ کی، ذہنی طور پر قلبی طور پر آپ الحمدللہ عز و جل مضبوط رہیں گے، اور کوشش کرنا ہے کہ آپ نے ہر وقت باوضو رہیں انشاءاللہ عز و جل۔ پھر آپ دیکھیں کیسی آپ کو برکتیں ملتی ہیں۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کے استخاروں کے جوابات کا، اور استخاروں کے حوالے سے بھی قولز تھی، استخاروں کے جوابات بھی جی ارشاد فرمائیں۔ سب سے پہلے تو جہاں زیب بن شمیم اختر، انہوں نے کہا کہ میرے ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں، تو ان کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، نظر بد کے معاملات ہیں ان کے ساتھ۔ ان کے لیے ایک بڑا پیارا اور بہترین وظیفہ ہے کہ 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر جسے نظر بد لگی وہ اپنے اوپر دم کرے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے نظر بد کا جو اثر ہے وہ جاتا رہے گا۔ اچھا، نظر بد کے حوالے سے آپ نے فرمایا نظر بد لگی ہے، تو ان کی گاڑی پر لگی ہے جو حادثات ہوتے رہتے ہیں، یا ان پر نظر لگی ہے؟ اکثر انہوں نے کہا کہ میرے ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں۔ لازم بات ہے، گاڑی تو انسان چلا رہا ہے، تو غلطیاں چلانے والے سے ہی ہوتی ہے، یہ گاڑی کے ساتھ تو غلطی نہیں ہوتی، چلانے والے سے ہی غلطی ہوتی ہے، تو انہی کے ساتھ یہ معاملات ہیں، انہی کے نام سے استخارہ کیا گیا۔ اچھا، اپنی حفاظت کا بھی یہ تعویذ لے سکتے ہیں، گلے میں ڈال لیں آپ حفاظت کا تعویذ، لیکن گاڑی کے لیے بھی تعویذات لے لیں آپ الحمدللہ سمجھیں، اور عادیت تاریہ کے بستوں سے بھی آپ فی سبیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہ ہمارے جتنے مدنی چینل کے ناظرین نا، میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، اپنی گاڑی کی حفاظت کے لیے بھی آپ اور عادیت تاریہ کے بستوں سے تعویذ حاصل کر لیں، اپنی گاڑیوں میں لگا دیں، آپ کی کار ہے، موٹر سائیکل ہے، دیگر جو بھی آپ کی گاڑیاں ہیں تو اس میں یہ لگا دیں۔ الحمدللہ سمجھیں اس تعویذ کی برکت یہ ہے کہ آپ کی گاڑی چوری بھی نہیں ہوگی، اور نقصان سے بھی محفوظ رہے گی، اور کام بھی اللہ کی رحمت سے ایسا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے، دوسری گاڑی آ کے مار دیتی ہے اسے، تو اس سے نقصان ہو جاتا ہے، تو اس طرح وہ تعویذ لگانے سے الحمدللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ تو ضرور تعویذات اطاریہ کے بستوں سے آپ لیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل حفاظت رہے گی۔ جی، ایک پڑھائی میں دل لگنے کے حوالے سے مریم بنت فریدہ، انہوں نے کہا کہ میرا پڑھائی میں دل نہیں رکھتا ہے، تو استخارہ کیا گیا، استخارے میں وقتی آزمائش ہے، کوئی اور معاملات ایسے نہیں ہیں آپ کے ساتھ۔ ایک بڑا پیارا وظیفہ ہے، 101 بار یا اللہ یا رحمان، جس کا پڑھائی میں دل نہ لگتا ہو تو یہ دن میں 5 وقت پڑھ کر اور مریض پر دم کریں اور بچے پر دم کریں، بچے کو پلائیں، انشاءاللہ عز و جل پڑھائی میں اگر دل نہیں لگتا تو اس کی برکت سے پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے بعد جو ہے فیصل بھائی تھے، بچوں کی امی کا انہوں نے کہا تھا کہ مدیہ بنت مہر النساء، کہ ان کے جو ہے نا ہڈیوں میں درد رہتا ہے اور کافی معاملات ہیں ان کے ساتھ، وزن پڑتا ہے ان کے اوپر، تو ان کا استخارہ کیا گیا ہے۔ استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی اور معاملات نہیں ہے، بیماری کا اشارہ ہے۔ آپ کے لیے ایک بڑا پیارا وظیفہ ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو، یا غنیو یہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جسم میں کہیں بھی درد ہو، اس کی برکت سے درد جو ہے وہ جاتا رہے گا، کیونکہ انہوں نے یہی شکایت کی کہ ہڈیوں میں جو ہے وہ بہت بے وضو بھی اس وظیفے کو پڑھا جا سکتا ہے۔ جی باوضو بے وضو پڑھ سکتے ہیں۔ صحیح ہے، ماشاءاللہ یہ ہمارے بہترین ماشاءاللہ سمجھل وظیفہ ہے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین جو جوڑوں کے درد میں مبتلا ہیں، گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، کمر میں تکلیف ہو جاتی ہے، اعضاء میں تکلیف ہوتی ہے، تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یا غنیو یا پڑھتے رہا کریں، الحمدللہ سمجھل اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو افاقہ حاصل ہوگا، آپ کو ایک جسمانی طور پر ایک سکون حاصل ہوگا الحمدللہ سمجھل۔ اور اسی طرح یہ ایک اور استخارے کے حوالے سے قول تھے، سر درد کا انہوں نے معلوم کیا تھا وظیفہ، کہ سر میں درد رہتا ہے، تو اس کے لیے ایک بڑا پیارا وظیفہ ہے، بہت آسان وظیفہ ہے۔ اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں اور یا مجیبو، یا مجیبو پڑھ کر مریض پر دم کر دیا جائے، یعنی کوئی دوسرا پڑھ کر یہ دم کر دے، گھر میں کوئی افراد ہے تو وہ 3 بار پڑھ کر یا مجیبو مریض پر دم کر دے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے درد سر جو ہے وہ انشاءاللہ جاتا ہے۔ خود بھی یہ وظیفہ پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے نا، جی ہاتھوں پہ دم کر کے، ہاتھوں پہ دم کر کے سر پر پھیر لیجیے۔ اچھا، سر کے درد کے حوالے سے مدنی چینل کے ناظرین اس کی وجوہات پر بھی غور کیا جائے کہ اگر اکثر سر میں درد رہتا ہے تو اپنے معالج سے بھی رابطہ کیا جائے، ڈاکٹر سے بھی رجوع کیا جائے کہ وجہ کیا ہے۔ بعض اوقات آنکھوں کی کمزوری کی وجہ سے، بینائی کی کمزوری کی وجہ سے بھی سر میں درد ہوتا ہے، اسی طرح رات زیادہ دیر تک جاگنے کی وجہ سے بھی یہ سر کا درد شروع ہو جاتا ہے۔ اگر دائمی آپ کو سر کا درد رہتا ہے تو اس پر غور کیا جائے، اس کو ایزی نہ لیں، بعض اوقات پھر یہ مسئلہ بڑھ جاتا ہے۔ درد سر کی مختلف اقسام ہے نا، اس میں سے ایک قسم ہے درد شقیقہ،
جسے آدھے سر کا درد کہا جاتا ہے، بہت آزمائش کن یہ درد ہوتا ہے نا، سر کے اگلے حصے سے لے کر پچھلے حصے تک یہ سر کا درد جاتا ہے، بہت اس میں آزمائش ہوتی ہے، اللہ پاک سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین۔ اچھا، سر کا درد ہو تو اپنے معالج سے بھی رابطہ کریں، بعض اوقات زیادہ ٹینشن لینے سے، زیادہ پریشر لینے سے، کسی چیز کو اپنے اوپر حاوی کر لینے سے، زیادہ غور و فکر کرنے سے بھی سر کا درد یہ ہوتا رہتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ نظر کی کمزوری کی وجہ سے بھی جب نظروں پہ زیادہ زور ڈالا جاتا ہے تو سر میں درد، ہاں، آنکھیں بھی اپنے ٹیسٹ کروا لینی چاہیے، نظر ٹیسٹ کروا لینی چاہیے۔ اسی طرح ایک اور اہم بات، جب بھی سر میں درد ہونا تو سنت کے مطابق سر میں تیل بھی ڈالا کریں، ڈالنا تو ہے، سنت کے مطابق ڈالیں، سنت پر بھی عمل کرنے کا ثواب حاصل ہوگا اور آپ کے سر کا درد بھی جاتا رہے گا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی کالز ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی، کالز چلائیے گا۔ مجھے اپنے بچے کے بارے میں پوچھنا تھا، میرا بیٹا 5 سال ہو گئے، بولتا نہیں ہے، اور اس کی ماں کا نام سمائلہ ہے، اس کے بارے میں برائے مہربانی استخارہ کر کے بتا دیجیے۔ انشاءاللہ سبحان۔ بچے کا نام تو آپ نے بتایا نہیں، بچے کا نام نہیں بتایا نا۔ بہرحال روحانی علاج اس حوالے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں، ابھی مزید کال چلا دیجیے گا۔ خارا کروانا تھا، میرا نام بلال ہے اور میری والدہ کا نام زیبو نسا ہے، سر میں درد ہونے لگ جاتا ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، مزید کال چلا دیجیے گا۔ دل میں بھی درد ہوتا ہے اور سائڈ والے کان اس میں بھی درد ہوتا ہے اور وہ کانپتی ہے۔ تو اللہ پاک شفا عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ وظیفہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے گا۔ حضور میرا رشتہ نہیں ہو رہا، اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ رشتہ نہیں ہو رہا، اللہ پاک آسانی فرمائے، نیک صالح رشتے عطا فرمائے۔ آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں، روحانی علاج کچھ ہم شامل کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے کہا کہ بچہ ہے اور 5 سال بچے کی عمر ہے، بولتا نہیں ہے۔ تو اس میں دیکھیں ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، بولنے کے لیے سماعت کا درست ہونا ضروری ہے، صحیح؟ دعا بھی کریں بچے کے لیے، اللہ پاک بچے کی قوت سماعت بہتر فرمائے، قوت گویائی نصیب فرمائے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ روحانی علاج، 2 روحانی علاج میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل بچہ بولنا شروع کر دے گا۔ یہ ہے تو ویسے خاص زبان کی لکنت کے لیے، جو صاف نہیں بولتے بچے، بولنے کی کوشش تو کرتے ہیں لیکن اپنی زبان سے صحیح تلفظ ادا نہیں کر پاتے، اپنی زبان سے صحیح الفاظ نہیں بول پاتے، یا ہکلاتے ہیں، یا بچوں کے بولنے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، یا بچے بولتے نہیں ہیں، تو یہ وظیفہ بچوں کے والدین نے کرنا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ آیت مبارکہ پڑھ کر آپ بچے پر دم کریں، پانی پہ دم کر کے بھی پلائیں، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل بچہ بولنا شروع کر دے گا۔ اسی طرح یہ تو روحانی علاج ہوا۔ دوسرا ایک اور وظیفہ یہ ہے، یا سلامو، اللہ پاک کا یہ صفات نام ہے یا سلامو، یہ آپ نے پڑھنا ہے 111 مرتبہ، اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر بچے پر دم بھی کریں۔ اب پانی پہ دم کر کے یہی دم کیا ہوا پانی آپ بچے کو پلائیں، صحیح؟ انشاءاللہ عز و جل آپ کا بچہ بولنا شروع کر دے گا اور اس وظیفے کی برکت سے سلامتی نصیب ہوگی۔ ایک اور اہم بات وہ والدین کے لیے ہیں کہ جن کے بچے بولتے نہیں ہیں یا صاف نہیں بولتے، تو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ بچوں کے سامنے ذکر اللہ عز و جل کیا جائے، بچوں کے سامنے اللہ 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 یہ کہا جائے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، یہ بچوں سے پڑھوانے کی کوشش کی جائے۔ اسی طرح درود پاک پڑھوانے کی کوشش کی جائے، بار بار بچے کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جائے اور اسے کہلوایا جائے، اللہ اللہ اللہ، اس طرح کہا جائے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام، کلمہ طیبہ، اسماء الحسنہ، درود پاک کی برکت سے آپ کا بچہ بولنا شروع کر دے۔ اور کیا ہی بات ہے ماشاءاللہ عز و جل بچے کے زبان سے پہلا لفظ اللہ نکلے، اور کیا ہی بات ہے ماشاءاللہ عز و جل بچے کے زبان سے پہلا لفظ جو نکلے وہ کلمہ طیبہ نکلے، اس کی ماشاءاللہ عز و جل بڑی برکتیں حاصل ہوں گی۔ تو اس کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے۔ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر کے تعویذ ضرور حاصل کیجئے گا بچے کے لیے۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ دل میں تکلیف رہتی ہے، درد رہتا ہے، اور ٹانگوں کے حوالے سے بھی آپ نے کہا تھا کہ ٹانگوں میں درد رہتا ہے، تو دونوں ہی حوالے سے روحانی علاج آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ دیکھیں، اگر دل میں آپ کی تکلیف ہے تو آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف یہ پڑھ کر آپ سیب پر دم کر لیں،
رات کو سورہ یاسین شریف پڑھ کر سیب پر آپ دم کر لیں اور یہ دم کیا ہوا سیب رکھیں. اچھا اب صبح و نہار منہ یہ آپ نے دم کیا ہوا سیب کھانا ہے، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے دل کی تکلیف جاتی رہے گی. یہ وظیفہ. اچھا دوسرا، الحمدللہ عز و جل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے دل کی تکلیف کے لیے، دل کی گھبراہٹ کے لیے ایک روحانی علاج ارشاد فرمایا تھا، وہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. اس کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے. وہ یہ کہ ہر فرض نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر 11 مرتبہ آپ قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ آیت مبارکہ آپ نے پڑھنی ہے اول و آخر درود پاک کے ساتھ 11 مرتبہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ پڑھ کر اپنے دل پر دم کر لیں، دل کی کیسی ہی تکلیف الحمدللہ سب جل ختم ہو جائے گی. اور دوسرا، ٹانگوں کے درد کے لیے، جوڑوں کے درد کے لیے الحمدللہ کئی مرتبہ وظیفہ بتایا بھی گیا ہے، دوبارہ سماعت فرما لیجیے. یا غنیوں، یہ آپ پڑھا کریں، انشاءاللہ سب جل فائدہ حاصل ہوگا. مدنی چینل کے ناظرین کو میں ایک مشورہ دیتا ہوں، آپ میں سے، آپ کی فیملی میں سے، آپ کے جاننے والوں میں سے اللہ نہ کرے اگر کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے یا دل کے اللہ نہ کرے کوئی وال بند ہیں یا دل میں کوئی تکلیف ہے یا اللہ نہ کرے دل میں سوراخ ہے، تو آپ حسن اعتقاد کے ساتھ، مضبوط اعتقاد کے ساتھ آپ تعویذات عطاریہ کے بستوں سے رابطہ کریں، آپ تعویذات عطاریہ حاصل کیجئے. اللہ پاک کی رحمت سے الحمدللہ عز و جل دل کی تکلیف ختم ہو جائے گی. مگر یاد رکھیے گا شفا فقط من جانب اللہ ہے، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی. مزید استخاروں کو یہ بھی کچھ جوابات باقی ہیں، استخاروں کے جوابات بھی ارشاد فرمائیں. بلال بھائی زیب النساء انہوں نے کہا کہ سر میں درد رہتا ہے اور طبیعت بہت خراب رہتی ہے، تو استخارہ کیا گیا. استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. آپ کے لیے بھی بڑا آسان سا وظیفہ ہے، اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں اور 33 مرتبہ یا سلام پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اور پانی پر دم کر کے پئیں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے مرض جاتا رہے گا. یہ عمل آپ روزانہ کیجئے، ہو سکے تو ہر نماز کے بعد کر لیں. دن بھر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا سلام یہ پڑھتے رہیں. انشاءاللہ عز و جل طبیعت میں جو خرابی ہے، سر میں جو درد ہے، اس کی برکت سے انشاءاللہ یہ جاتا رہے گا. آئیے چلیں پہلے آپ کو ایک مدنی بہار ہم سناتے بھی ہیں اور دکھاتے بھی ہیں کہ الحمدللہ عز و جل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا تعویذات کا فیضان اور آپ کے روحانی علاج کی برکت سے ماشاءاللہ کیسے لوگ مستفیض ہو رہے ہیں. آئیے چلائیے گا مدنی بہار. میرا نام احمد رضا اتاری ہے، باب المدینہ کراچی سے، علاقہ بکی اتاری. میری والدہ کی طبیعت جو ہے کافی سیریس رہتی تھی، کبھی سانس کی پرابلم، کبھی کھانسی وغیرہ. تو ایک دن میں اوراد وظائف کی بستے میں گیا تو وہاں پر میں نے اپنا مسئلہ پیش کیا. تو انہوں نے 40 دن کے پلیٹ کا جو کورس ہوتا ہے تو انہوں نے یہ کروایا. تو الحمدللہ وہ بھی کورس جاری رہا. پھر اس کے بعد میں نے بتایا کہ ابھی کافی فرق ہوا ہے. تو ان کو میں نے یہ بھی بتایا تھا رات کو نیند بھی نہیں آتی اور کھانسی آتی ہے نا زیادہ. تو پھر انہوں نے ایک سانس کی پٹی نام ایک الفاظ لکھے ہوتے ہیں وہ دیے انہوں نے پینے کے لیے. روزانہ رات کو وہ پینا ہوتا ہے. تو الحمدللہ میری والدہ کو جب بھی کھانسی وغیرہ آتی ہے تو وہ پیتی ہے، تو اس کے بعد الحمدللہ وہ کھانسی وہ دور ہو جاتی ہے. تو میرا یہ پیغام جو ابھی سن رہے ہیں مدنی چینل پر، تو ان سے عرض ہے کہ آپ کے ساتھ بھی اگر کوئی مسئلہ ہو یا کوئی گھر میں پریشانی ہو یا بیمار ہو تو آپ بھی اوراد وظائف کے جو بستہ لگتا ہے دعوت اسلامی کے تحت آپ آئیں اور اپنا مسئلہ پیش کریں. اگر کسی کو استخارہ کروانا ہے تو استخارہ بھی کروائیں. ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ پاک وہ برکتیں عطا فرمائے. تو یہ مدنی بہار مدنی چینل کے ناظرین، اور ہماری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ عز و جل مزید آئندہ سلسلوں میں بھی آپ کو جو ہم مدنی بہاریں بتاتے ہیں نا، بتانے کے ساتھ ساتھ الحمدللہ عز و جل آپ کو دکھائیں گے بھی. تو الحمدللہ عز و جل لوگ مستفید ہو رہے ہیں. تو میں آپ کو بھی عرض کرتا ہوں کہ آپ بھی تعویذات عطاریہ کے بستوں سے مربوط رہیں. آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کے قولز کی طرف بڑھتے ہیں، پھر سب کے استخاروں کے جوابات انشاءاللہ عز و جل ایک ساتھ ہم لیں گے. قول چلا دیجیے گا. سرفراز قادری کریمی بول رہا ہوں. حضرت میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے تقریباً 25 یا 30 سال ہو گئے. کارخانہ ہے میرا لیڈیز پرس کا، لیکن میں اکیلا ہوں. اس میں کبھی کاریگر پریشان کرتے ہیں، کبھی دکاندار پریشان کرتے ہیں. مطلب پریشانی آ جاتی ہے اور گھر کے اخراجات بہت ہیں تو وہ میں پورے نہیں کر پا رہا.
اب میں اس کام کو چھوڑنا چاہ رہا ہوں، کوئی کھانے پینے کی چیز کا کام کرنا چاہ رہا ہوں، تو یہ میرے لیے بہتر ہوگا؟ استخارہ کر کے بتا دیجیے۔ صحیح، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں۔ سرفراز بھائی آپ کا مزید کال چلا دیجیے گا۔ جی میری والدہ کا نام ہے خالدہ پروین، نانی کا نام ہے رابعہ بی۔ بس وہ نا دن بہ دن کمزور ہوتے جا رہی ہیں، اور مسئلہ میدے کا ہے کہ پتہ نہیں ایسے نا گیس بھی ہوتی ہے، شوگر بھی ہے ان کو، تو دن بہ دن مسئلہ زیادہ سے زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ صحیح، مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد انور حفیظ ہے، والدہ کا نام آمنہ بی بی ہے، مجھے فالج کا اٹیک ہوا ہے سر۔ جی مزید کال چلا دیجیے گا، ایک کال اور چلا دیجیے، پھر میسیجز کی طرف بڑھتے ہیں۔ لاہور سے احسن سردار بات کر رہا ہوں سر۔ میری بہن ہے رضیہ، اس کی والدہ کا نام انوری بی بی ہے۔ اس کا رشتہ پچھلے 2 سال سے نہیں ہو رہا۔ اگر کوئی دیکھنے کے لیے آتا ہے تو جا کے انکار کر دیتا ہے، بعض اوقات یہاں پہ ہاں کر جاتے ہیں لیکن جانے کے بعد انکار کر دیتے ہیں، تو اس کا استخارہ کر دیجئے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، خیر کا معاملہ فرمائے۔ روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں۔ استخارے آپ فرما لیجئے، کافی ساری قولز بھی ہیں استخاروں کے حوالے سے۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مجلس مکتوبات و اوراد عطاریہ کا بھی ماشاءاللہ عز و جل ایک آفیشیل فیس بک پیج روحانی علاج استخارہ کے نام سے ہے، اور اس پر بھی ایک تعداد ہے جو اسلامی بھائی میسیجز کرتے ہیں، روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل اس پر بھی کثیر اسلامی بھائیوں کا ایک رجوع ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر ماشاءاللہ عز و جل انہیں بھی روحانی علاج بتائے جاتے ہیں، بھیجے جاتے ہیں۔ تو اس پیج پر بھی کہ اسلامی بھائیوں کے میسیجز ہیں، تو دل جوئی کی نیت سے چلیں ان کے بھی ہم میسیجز شامل کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں ایاز اتاری، بیرون ملک سے، دبئی سے، انہوں نے میسیج کیا ہے، کہتے ہیں کہ بے روزگاری ہے، کام بنتے بنتے رکاوٹ آ جاتی ہے، تو یہ معلوم کر رہے ہیں کہ کوئی وظیفہ اس حوالے سے مجھے بتا دیجئے۔ تو دیکھیں 2 مسئلے آپ نے اس میں بیان کیے، ایک تو بے روزگاری کے حوالے سے، اور دوسرا کام بنتے بنتے آپ نے کہا کہ رک جاتے ہیں، پائے تکمیل تک نہیں پہنچتے۔ ایک تو آپ نے یہ وظیفہ یہ کرنا ہے کہ حصول روزگار کے لیے سب سے بڑا وظیفہ تو فرائض کی پابندی ہے، صحیح ہے، نمازوں کی پابندی آپ نے کرنا ہے، 5 وقتہ نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں ادا کرنے کی نیت بھی فرما لیجیے، اور یہ وظیفہ آپ پڑھا کریں سورۃ الواقعہ۔ سورۃ الواقعہ قرآن پاک کے 27 پارے میں ہیں۔ سورۃ الواقعہ کی اتنی ماشاءاللہ سمجھ برکتیں ہیں کہ جو سورۃ الواقعہ پڑھے گا کبھی وہ تنگ دست نہیں ہوگا، فاقہ نہیں ہوگا، انشاءاللہ سمجھ کبھی محتاج نہیں ہوگا۔ تو آپ نے سورۃ الواقعہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ اچھا یہ ہوا، اور دوسرا ایک اور وظیفہ ہے جو ہر نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے، بہت آسان سا روحانی علاج ہے، یا ذل جلالی والاکرام۔ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ ایک تسبیح آپ پڑھ لیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کے رزق میں برکت رہے گی، وسعت پیدا ہوگی، آپ کے رزق میں کشادگی ہو جائے گی۔ اور کوشش کریں، میں تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کو ایک مدنی مشورہ دوں گا کہ اگر ہم رزق میں برکت چاہتے ہیں اور حقیقی ایک کشادگی چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دسترخوان وسیع و کشادہ ہو جائیں، تو ہم صلہ رحمی کریں اپنے والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، حسن سلوک کریں۔ حدیث پاک میں فرما دیا گیا ہے کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے اس کے رزق میں برکت ہی برکت ہوتی ہے، وسعت کشادگی رہتی ہے۔ اسی طرح والدین کے لیے بھی دعا کریں، جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کے رزق میں بھی الحمدللہ سوجل برکت رہتی ہے۔ تو آپ نے مستقل مزاجی کے ساتھ ان معمولات پر بھی عمل کرنا ہے، جو روحانی علاج آپ کو بتائے گا اس پر بھی عمل کریں۔ دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی اس روحانی علاج پر، ان اوراد عطاریہ پر عمل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ نے ایک وظیفہ ارشاد فرمایا ہے، جن کو یہ شکایت رہتی ہے نا کہ میرا کام پورا نہیں ہوتا، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ کام الٹا ہو جاتا ہے، رکاوٹیں آ جاتی ہیں، پائے تک مل تک نہیں پہنچتا، لوگوں کی نظریں لگ جاتی ہیں اور بنتے بنتے کام بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اب کیا کروں؟ تو دیکھیں ایک کام آپ کر لیا کریں، وہ یہ کہ جب بھی آپ کام شروع کرنے لگے نا تو کام شروع کرنے سے پہلے آپ 20 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفات نام یا نافعوں 20 مرتبہ یا نافعوں یہ پڑھ لیا کریں۔ مدنی پنسورہ میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ نے یہ وظیفہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو کوئی کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے 20 مرتبہ یا نافعوں پڑھ لیا کرے تو وہ کام اس کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا۔
صحیح، تو 20 مرتبہ آپ پڑھ لیا کریں، آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں نظر آئیں گی۔ اب کام کاج پر جاتے ہیں، اپنے آفس جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، آفس ورک ہوتا ہے، اب کام شروع کرنا ہے، شروع کرنے سے پہلے 20 مرتبہ یا نافعوں آپ پڑھ لیا کریں، پھر اپنے جو روزمرہ کے معاملات ہیں وہ کام شروع کریں، آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل آپ کی کام میں بھی رکاوٹیں نہیں آئیں گے اور کام پائے تک ملتے پہنچیں گے۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ اچھا، یہ تو ان کے روحانی علاج بیان کر دیے گئے جنہوں نے میسیج کیا تھا۔ چلیں ایک میسیج اور میں پڑھ لیتا ہوں۔ ان کا میسیج آیا تھا کہ میرے سر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، چکر آ رہے ہیں، پیر کی ہڈی میں بھی درد ہوتا ہے، اور میری والدہ کا نام خورشیدہ ہے۔ والدہ کی تکلیف کے حوالے سے کہا ہے، مختلف بیماریوں کا اپنے والدہ کے حوالے سے بتایا، تو آپ کی والدہ کو چاہیے کہ آپ کی والدہ خود یہ وظیفہ پڑھ لیں، یا حیو، یہ 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا حیو، یہ 1000 مرتبہ اول و آخر درود پاک پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، یا آپ خود یہ وظیفہ پڑھ کر والدہ پہ دم کر دیں، پانی پہ دم کر کے ان کو پلائیں۔ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کی والدہ صحت یاب ہو جائیں گے۔ جی بڑھتے ہیں اب استخاروں کے بھی، ناظرین منتظر ہوں گے کہ استخاروں کے جوابات بھی ذرا جلدی بتا دیں۔ سرفراز قادری صاحب، انہوں نے کہا کہ میں کوئی کارخانہ چلا رہا ہوں اور وہ چل نہیں رہا، اب میں چاہتا ہوں کہ کام کو چینج کر دوں اور کھانے پینے کا کوئی کام شروع کر دوں، تو استخارہ کیا گیا ہے، استخارے میں بہتری کا اشارہ آ رہا ہے۔ اگر آپ کام چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کھانے پینے کا کام جو شروع کرنا چاہتے ہیں تو شروع کر دیجئے، انشاءاللہ اس میں بہتری کا اشارہ ہے۔ اس کے بعد خالدہ پروین بنت زاہدہ پروین، انہوں نے کہا کہ طبیعت خراب رہتی ہے، گیس رہتی ہے، کمزوری کے حوالے سے بتایا تھا انہوں نے، گیس کا مرض بھی ہے، تو استخارہ کیا گیا، استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ آپ کے لیے ایک بڑا پیارا وظیفہ ہے، اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں، اور یا محیی یہ پڑھ کر مریض اپنے اوپر بھی دم کرے 7 مرتبہ، اور پانی پر بھی پڑھ کر دم کر کے پانی پی لے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جو گیس کا مرض ہے، جو مرض ہے، یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے، تو اس کی برکت سے یہ مرض جاتا رہے گا، شفا حاصل ہوگی۔ اس کے بعد جو تھا محمد انور بن آمنہ بی بی، انہوں نے کہا کہ فالج ہو گیا ہے، تو استخارہ کیا گیا ہے، استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ آپ کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اسے بیمار عابد رسالے میں تحریر فرمایا ہے، صفحہ نمبر 28 پر، یا اللہ 100 بار سوتے وقت پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل شیاطین کی شرارت نیز فالج اور لقوے کی آفت سے حفاظت ہوگی۔ تو آپ روزانہ یا اللہ یہ 100 بار پڑھ لیا کریں انشاءاللہ۔ فالج کا مریض خود پڑھے، جی اگر پڑھ سکتا ہے تو خود پڑھ لے، نہیں تو گھر کا کوئی فرد پڑھ کر فالج کے مریض پر دم کر دے، پانی پر دم کر کے پلا دے، تو انشاءاللہ عز و جل مرض جاتا رہے گا۔ اس میں ماشاءاللہ کافی آسانی ہو جاتی ہے کہ چلو اس میں رعایت کی صورت نکل آتی ہے کہ چلو مریض خود نہیں پڑھ سکتا۔ فالج کا مریض بعض اوقات گنودگی کی سی کیفیت ہوتی ہے، ہاتھ کام نہیں کرتے، جس حصے پر اگر فالج ہوتا ہے، اگر چہرے پر ہو جائے تو پھر زبان کبھی مسئلہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ایک عمل میں آپ کے سامنے اور بیان کرتا ہوں، بڑا پیارا ہے، مدنی پنسورہ میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت احمد مقاسم علی نے ارشاد فرمایا، فالج کے مریض کے لیے خاص، اس پہ پڑھنا آپ نے کچھ بھی نہیں ہے، نہ دم کرنا ہے نہ پڑھنا ہے، ایسا عمل ہے۔ ماشاءاللہ، ہاں بہت پیارا عمل ہے، یہ تو بہت آسان ہے۔ ماشاءاللہ۔ عمل کیا کرنا ہے مدنی چینل کے ناظرین، آپ ایک لیں گے لوہے یا اسٹیل، یہ تو خیر مٹی کا پیالہ ہے میرے ہاتھ میں، آپ لوہے یا اسٹیل کا برتن لے لیں، ٹھیک ہے؟ لوہے یا اسٹیل کے برتن پر آپ جو ہے اپنا سورہ زلزال یہ لکھنا ہے، مٹی کے برتن پہ نہیں، لوہے یا اسٹیل کے برتن پر سورہ زلزال قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ سورہ زلزال لکھ لیں۔ اچھا، اس میں قلم کی بھی کوئی قید نہیں ہے، مارکر سے، پوائنٹر سے، زبر پیش وغیرہ، زبر زیر پیش لگانے کی بھی حاجت نہیں ہے، اعراب لگانے کی ضروری نہیں ہے، لگانا چاہیں تو لگا لیں۔ اچھا، صرف لکھ لیں آپ، اور لکھ کر اب آپ کیا کریں گے، یہ فالج کے مریض کو دکھائیں کہ فالج کا مریض دیکھے، دیکھنے کی برکت سے بھی الحمدللہ عز و جل فالج کا مرض یہ جاتا رہے گا۔ اب اس طرح پکڑ کے اگر کھڑے ہوں گے سامنے تو چاہے تو مریض کے سامنے لگا دیں، لیکن لکھنا لوہے یا اسٹیل کے برتن پہ ہے، صحیح۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ فریم
بنا کے لگا دیں، لکھنا ہے ہاتھ سے باقاعدہ، لکھنے کی الحمدللہ عز و جل اپنی برکتیں ہوتی ہیں. تو اسٹیل کا جیسے تھال ہوتا ہے، تشت ہوتے ہیں بڑے بڑے، تو اس میں آپ بڑے حروف میں سورہ زلزال آپ لکھ لیں، لکھ کر مریض کے سامنے رکھ دیں یا مریض کے سرانے رکھ دیں. مریض وقفے سے بار بار صرف دیکھے اس قرآن پاک کی صورت کو، الحمدللہ عز و جل فارج کا مرض یہ جاتا رہے گا. ایک میسج آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ گھر کے کچھ حالات خراب ہو چکے ہیں اور ہم میاں بیوی کے درمیان جو ہے نا کافی لڑائی جھگڑے یہ بڑھتے جا رہے ہیں اور کافی آزمائش کن معاملہ گھر کا ہو چکا ہے. دعا بھی کر دیجئے اللہ پاک عافیت فرمائے. اور چلیں اس حوالے سے ایک روحانی علاج میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. میاں بیوی کے درمیان آپس میں محبت پیدا کرنے کا، لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں دور کرنے کا وہ عمل ہے. یہ عمل حکمت عملی کے ساتھ کرنا ہے نا. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک روحانی علاج، آپ کا ایک رسالہ ہے جس کا نام ہے بیمار عابد. اس میں آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے رہتے ہوں، نا اتفاقی رہتی ہو، یا شوہر بیوی سے کم محبت کرتا ہو، اگر شوہر سے بیوی کم محبت کرتی ہو تو اب دونوں میں سے کوئی بھی یہ عمل کر لینا. اب جیسے شوہر یہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں تو اب شوہر کیا کرے گا؟ شوہر روزانہ عصر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد با وضو یہ عمل کرنا ہے. منہ میں مصری ہوتی ہے نا، مصری چھوٹی شکر کی طرح جو ہوتی ہے، مصری کی ایک ڈلی، ایک چھوٹی سی ڈلی لے کر یہ آپ منہ میں رکھ لیں. اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے یا ودودو. یا ودودو یہ آپ نے صرف 101 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ 101 مرتبہ یہ پڑھنا ہے. جب آپ یہ وظیفہ پڑھ لینا تو پڑھ کر اب شوہر کیا کرے گا کہ اپنی زوجہ کا، اپنی بیوی کا تصور باندھ کر اس پر دم کر دے، تصور میں دم کر دیں. اچھا اسی طرح اگر زوجہ یہ عمل کرنا چاہ رہی ہیں تو زوجہ اگر یہ عمل کریں تو عصر کی نماز کے بعد با وضو منہ میں ایک مصری کی ڈلی ایک چھوٹی رکھ کر اور اول و آخر درود پاک کے ساتھ 101 مرتبہ یا ودودو پڑھ کر اپنے شوہر کا تصور باندھ کر اس پر تصور میں دم کر دیں. انشاءاللہ عز و جل یہ جو آپس کے لڑائی جھگڑے ہیں نا یہ بھی سب ختم ہو جائیں گے اور الحمدللہ عز و جل آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی اور آپس میں جو دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں نا وہ دوریاں بھی ختم ہو جائیں گی اور الحمدللہ عز و جل آپس میں محبت و بھرا ایک ماحول ہو جائے گا. اچھا یہاں یہ عمل اس میں ایک احتیاط یہ کرنی ہے کہ یہ عمل صرف میاں بیوی کی محبت کے لیے نا، اور حکمت عملی کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے اور یہ بتائے بھی نہ ایک دوسرے کو نا، ورنہ پھر وہ غلط فہمیاں پیدا ہونے کا بھی کے سبب جو ہے نا یہ نقصان ہو سکتا ہے. حکمت عملی کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اور لڑائی جھگڑے کی وجوہات پر، اس کے اسباب پر بھی غور کریں کہ وجہ کیا ہے. اگر غصے کی عادت ہے اپنے اندر تو غصے کی عادت کو ختم کریں، لڑائی جھگڑے پر قابو پانے کی کوشش کریں، معافی سے کام لینے کی عادت بنائیں، مسکرانے کی عادت بنائیں، ہم اپنے اخلاق میں اچھے کریں. آپ دیکھیں گھر میں الحمدللہ عز و جل کیسی محبتیں پیدا ہوتی ہیں. ایک دوسرے کو اہمیت دینے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کو ترجیح دینے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کو فوقیت دینے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کی ماننے کی کوشش کریں اور الحمدللہ عز و جل ایک دوسرے کو عزت دیں گے تو کبھی لڑائی جھگڑے کی نوبت نہیں آئے گی. اللہ نہ کرے کبھی خلاف مزاج کوئی کام ہو جائے، خلاف مزاج کوئی بات ہو جائے، ہماری طبیعت کے خلاف کبھی کوئی کام ہو جائے تو صبر کرنے کی عادت بنائیں، معافی سے کام لینے کی عادت بنائیں. آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل شیطان کے سارے وار جو ہے نا یہ ناکام ہو جائیں گے. شیطان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ دو مسلمانوں کے درمیان وہ پھوٹ ڈلوا دے، لڑائی جھگڑے کروا کر ان کو دور کروا دے. شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے. تو شیطان کے وار کو ہم نے ناکام یہ بنانا ہے. جو وظائف آپ کو بتائے گئے انشاءاللہ عز و جل محبتیں پیدا ہوں گی، یہ عمل کیجئے، فائدہ حاصل ہوگا. اچھا کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی طرف سے ہیں، وہ بھی شامل کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل کالز بھی شامل کریں گے. ویڈیو سوالات یہ چلا دیجئے. نام حاجی محمد سمرو ہے اور میرا تعلق کراچی کے علاقے سمرو گلی ٹمبر مارکیٹ سے ہے. مجھے ایک سوال کرنا تھا کہ پیٹ کے درد کا روحانی علاج مجھے بتا دیں. میرا نام محمد حسین سمرو ہے. میرا ایک سوال ہے کہ نزلے کا جو بیتا نزلہ ہے اس کے لیے روحانی کوئی علاج تجویز فرمائیں. نزلے کے حوالے سے تو آپ نے شروع میں سلسلے کے ابتدا میں بتایا بھی تھا، وہ آج کا روحانی علاج جو سیگمنٹ تھا، چلیں اس کا انشاءاللہ عز و جل میں آپ سے معلوم کرتا ہوں دوبارہ. پیٹ کے درد کے حوالے سے جو حاجی صاحب نے کہا کہ پیٹ میں درد رہتا ہے، اس کا روحانی علاج بتائیں. تو اس کا عمل یہ ہے کہ پانی تو پیتے ہیں
تو جب بھی پانی پیے نا بسم اللہ شریف پڑھ کر پانی پینا سنت مبارکہ ہے، سنت کے مطابق بیٹھ کر پانی پینا ہے، 3 سانس میں پینا ہے. تو جب بھی پانی پیے نا تو بسم اللہ شریف تو پڑھتے ہی ہیں پانی پینے سے پہلے، تو بسم اللہ شریف کے ساتھ آپ نے 7 مرتبہ یا عظیم عین و یا میم 7 مرتبہ یا عظیم یہ پڑھ لینا ہے. پڑھ کر اسی پانی پہ دم کریں اور یہی دم کیا ہوا پانی آپ پی لیں. آپ کے پیٹ کی تکلیف یہ ختم ہو جائے گی الحمدللہ. پیٹ کا درد ہو، گیس کی شکایت ہو، یا اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ ہو، 7 مرتبہ یا عظیم 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یہ پی لیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اور دوسرا مسواک کی بھی عادت بنائیں نا، سنت کے مطابق مسواک کیا کریں. بعض اوقات جن کے پیٹ خراب ہوتے ہیں تو الحمدللہ عز و جل مسواک کی ایک برکت، ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جو مسواک کرنے کا عادی ہوتا ہے نا تو امراض شکم اس کے ختم ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، پیٹ کی بیماریاں الحمدللہ ختم ہو جاتی ہیں. تو 7 مرتبہ یا عظیم بھی پڑھنا ہے، سنت کے مطابق مسواک بھی کریں، انشاءاللہ عز و جل پیٹ کی تکلیف ختم ہو جائے گی. اچھا دوسرا وہ انہوں نے فرمایا تھا نا نزلے کے حوالے سے، کیا فرمایا تھے آپ؟ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے جو روحانی علاج ہے یہ بیمار عابد صفحہ نمبر 34 پر تحریر فرمایا ہے. جی جی. تو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الفاتحہ 3 بار اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ کر 3 روز تک مریض روزانہ اپنے اوپر دم کرے، انشاءاللہ عز و جل نزلہ اور زکام سے نجات حاصل ہوگی. تو یہ بڑا آسان عمل ہے اور روزانہ مقصد کسی بھی نماز کے بعد ٹائم فکس کر لے اور 3 مرتبہ سورہ فاتحہ تو یہ پڑھ کر اول آخر 3 بار درود پاک بھی پڑھے اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ فاتحہ جو یہ پوری پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے تو انشاءاللہ عز و جل نزلہ اور زکام سے یہ نجات حاصل ہو جائے گی. صحیح ہے. یہ میسیجز بھی ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی طرف سے، کچھ جلدی میں مدنی چینل کے ناظرین کے میسیجز بھی کچھ پڑھ لیتا ہوں تاکہ ان کو بھی روحانی علاج مل جائیں. یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ دل کی دھڑکن میری بڑھتی رہتی ہے اور جب کوئی بات سنتا ہوں تو اچانک دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، تو اس حوالے سے کوئی روحانی علاج بتا دیجئے. تو دل کی دھڑکن کا روحانی علاج یہ آپ سماعت فرما لیجئے. سورہ یاسین شریف کی آیت مبارکہ ہے سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم 101 مرتبہ آپ نے پڑھ کر یا کسی سے پڑھوا کر کسی بھی کھانے یا پینے کی چیز پر آپ دم کر لیں اور پھر آپ وہ استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل دل کی دھڑکن آپ کی نارمل ہو جائے گی. اچھا یہ ایک میسیج ہے کہ میں حفظ کر رہا ہوں، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میرا حافظہ مضبوط ہو جائے. تو اس کے لیے یہ عمل سماعت فرما لیجئے. 7 مرتبہ یا علیم آپ پڑھیں گے، اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا علیم، 7 مرتبہ پڑھنا ہے اور سورہ علم نشرح بسم اللہ شریف کے ساتھ 21 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یہ دم کیا ہوا پانی آپ نے پینا ہے. صحیح ہے، آپ کا انشاءاللہ عز و جل حافظہ بھی مضبوط ہو جائے گا اور جو آپ قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، وہ الحمدللہ عز و جل اسے یاد کرنے میں بھی آپ کو آسانی رہے گی. اچھا یہاں پر میں والدین کو بھی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جن کے بچے قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں تو آپ چاہیں تو خیر خواہی کی نیت سے آپ یہ خود عمل کر کے بچوں کو دے دینا. 7 مرتبہ یا علیم اور پھر 21 مرتبہ سورہ علم نشرح. مدنی چینل کے اسکرین پر بھی آپ سورت کا نام ملاحظہ کر رہے ہیں. 21 مرتبہ ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنی ہے، پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یہ دم کیا ہوا پانی آپ بچوں کو پلائیں. انشاءاللہ عز و جل بچوں کا حافظہ بھی مضبوط ہوگا اور جو حفظ کر رہے ہیں وہ بھی یاد رہے گا. اچھا یہ ایک میسیج آیا کہ میرا چھوٹا بچہ ہے، بہت زیادہ روتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ بچے کو نظر ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں. تو بچوں کی نظر اتارنے کا ایک مخصوص روحانی علاج ہے جو خاص ہے ہی بچوں کے لیے نا. ہوتے بچے ماشاءاللہ پیارے ہوتے ہیں تو بچوں کو نظر بھی لگ جاتی ہے. وہ یہ کہ 1 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر آپ بچے کے سیدھے گال پہ دم کریں، پھر دوسری مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے کے الٹے گال پر دم کریں، پھر تیسری مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے کی پیشانی پر دم کر دیں. انشاءاللہ عز و جل بچے کی نظر اتر جائے گی انشاءاللہ. اور کوشش کریں کہ اوراد عطاریہ کے بستوں سے بھی رابطہ کر کے یہ آپ تعویذ بھی حاصل کر لیں نظر بس سے حفاظت کا، اور لے کر بچوں کے آپ گلے میں بھی ڈال دیں. ایک احتیاط بھی ضروری ہے کہ جب پہلی دفعہ پڑھیں نا سورہ کوثر تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھ لیں. پہلے پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دوسری دفعہ پڑھیں تو بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں، تیسری دفعہ پڑھیں تو بھی بسم اللہ کے ساتھ بسم اللہ شریف کے ساتھ انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. بچوں کو پھر آپ کے نظر نہیں لگے گی اور احتیاطاً بھی پڑھ کر دم کرنا چاہیں تو الحمدللہ عز و جل نظر بس سے بھی محفوظ رہیں گے اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر کے بچوں کے گلے میں ڈال دیجئے گا انشاءاللہ عز و جل. اور ایک بری نظر سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ والوں کی نظروں میں آ جائیں.
سبحان اللہ. اللہ والوں کی نظروں میں آ جائیں گے تو لوگوں کی بری نظروں سے محفوظ ہو جائیں گے. یعنی اگر آپ نے ابھی تک اپنے بچوں کو مرید نہیں کروایا تو میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، آپ امیر سنت دعوت برکاتہم العالیہ کے ذریعے سے ان کو سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ تانیہ میں داخل کروا لیں. اس کا طریقہ کار بھی میں مدنی چینل کے ناظرین کو عرض کر دیتا ہوں. ایک نمبر میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، 032126261112 032126261112. اس نمبر پر آپ جن کو بھی آپ نے مرید کروانا ہے یا خود آپ نے مرید ہونا ہے تو اپنا نام، عمر اور مکمل پوسٹل ایڈریس یہ لازمی لکھ کر میسج کر دیجئے، اور الحمدللہ عز و جل تھوڑی دیر میں آپ کو کنفرمیشن کے رپلائی بھی مل جائے گا. اور مجلس مکتوبات و اوراد عطاریہ امیر سنت دعوت برکاتہم العالیہ کے مکتوبات بھی الحمدللہ عز و جل آپ تک یہ پہنچا دے گی. گھر بیٹھے الحمدللہ عز و جل شجرہ شریف بھی آپ کو مل جائے گا اور مکتوب بھی مل جائے گا. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ کا وقت بھی اختتام کی جانب ہے، وقت ختم ہو رہا ہے. اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاکیوں سے نجات بخشے. یا ارحم الراحمین، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما. یا اللہ جن کے اپنے گھر نہیں، مولا انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما. یا ارحم الراحمین، ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کر کے، میسیجز کے ذریعے اپنی بیماریوں کا بتایا، پریشانیوں کا بتایا، آزمائشوں کا بتایا، بیماریوں کا، تکالیف کا، دکھ درد کا بتایا، یا ارحم الراحمین اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام مسلمانوں کی بیماریاں، پریشانیاں، قرض داریاں، گھریلو ناچاقیاں، تنگ دستیاں، بے روزگاریاں، ناجائز مقدمے بازیاں دور فرما. تمام عاشقان رسول کے دکھ درد غم رنج سب دور فرما دے. تکالیف، آزمائشیں، مصیبتیں سب دور فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جو بیمار آئے شفا پا کے جائے، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی.